یہ سلمان ندوی ہے، ذرا ان کی بات سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ لیکن سنیت اس وقت صہیونیت ہے، اور شیعیت اس وقت صدیقیت بھی ہے، اور علویت بھی ہے، اور فاروقیت بھی ہے، اور عثمانیت بھی ہے۔ یعنی جو کام صحابہ نے کیا، مومن و وفادار صحابہ نے، وہ ایرانی کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مجرم اور بدمعاش اور خبیث لوگ ہیں جو امت کی کمر توڑنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو نکال کر کہیں کتاب میں لکھی ہوں تو بتانا، ان کو بتا کر امت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں، ان پر اسلام کا لیبل ہے۔ ان بے وقوفوں کو خمینی نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو چھوڑ دے، خاموش ہو جائیں، اس نے جو لکھا ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ تو اس نے وہ کفر لکھا کیوں؟ خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 114 پر، ابو بکر اور عمر نے قرآن میں تحریف کیے، کہا کہ قرآن اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ شرمندگی کا سبب بنا رہے گا۔ یعنی جو قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے تو قرآن بھی شرمندہ ہے اور مسلمان بھی شرمندہ ہے جو اس میں تحریف ہوئی۔ اور صفحہ نمبر 107 پر کہتے ہیں کہ میں سے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس نے عثمان اور امیر معاویہ کو حکومت دی ہو۔ یعنی ایسا لفظ استعمال کیا وہاں پر جو میں استعمال نہیں کر سکتا، یعنی کہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ کہ جس طرح مسلمان تو توریت اور انجیل میں تحریف کے قائل ہیں اور اس میں عیب لگاتے ہیں اور عیب نکالتے ہیں، اسی طرح ان کی کتاب قرآن مجید میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ خمینی کا اپنا عقیدہ ہے۔ کشف الاسرار میں خمینی خود کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان یہودی نصرانیوں کی کتابوں کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس میں اندر تحریف ہوئی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی تو تحریف ہوئی ہے۔ اور کس نے کی ہے؟ ابو بکر اور عمر نے تحریف کی ہے۔ خمینی کے اس طرح فاسد عقائد اور نظریات کو چھپایا جائے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کتاب کو صحیح سمجھتے ہیں، کیا ہم اس کو مسلمان مان سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ دین کے لیے لڑنے والے ہیں، یہ دین کے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا عقیدہ نظریہ یہ ہو کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے اور قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہے، تو پھر کیا آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ امت کو جوڑو۔ یہ امت کو جوڑنے کی باتیں نہیں ہیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ ابھی اس وقت جو ہے نا ان کے اندر صدیقیت موجود ہے، تو بھائی یہ تو آپ نے نام لیا ہے نا، وہ تو نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، عمر فاروق کا نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، عثمان غنی کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، یہ تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ کبھی ان کے طرف سے یہ نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام تھے، کبھی ان لوگوں نے وہ نام لیے ہیں؟ جو شیعہ کر رہے ہیں وہ وہی صدیقیت کا کام ہے اور وہی فاروقیت کا کام ہے، وہ تو ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ جیسے کرائے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ان کی باتوں کا کیا امت کے اوپر اثر پڑے گا؟ جو کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں وہ صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں یہ غلط ہے، کبھی کہتے ہیں وہ غلط ہے، پتہ نہیں خود کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسے عقائد اور نظریات رکھنے والوں کے ساتھ بندہ چل سکتا ہے؟ آپ جیسے لوگ چل سکتے ہیں جن کو اپنی دکان چمکانی ہو، جن کو اپنی دنیا بنانی ہو، جن کو دنیا کی ضرورت ہو، جو دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہوں، ان کو وہی چل سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ خمینی کی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 114 صفحہ نمبر 107 پر خمینی نے جو اپنا نظریہ اور عقیدہ ظاہر کیا ہے، تو ذرا یہ بھی امت کو بتائیے کہ خمینی کس عقیدے کا مالک تھا اور لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، ابو بکر اور عمر نے اس کی تحریف کی ہے، اور صفحہ نمبر 107 پر کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس نے عثمان اور امیر معاویہ کو حکومت دی ہے۔
یہ کشف الاسرار میں ہے, آپ اس کو پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں.